ناول لکھنا یوں تو ایک دلچسپ اور مزیدار کام ہے، لیکن اس کا اصل فن تب ہے جب آپ کو یہ علم ہو کہ اپنی کہانی کو کب اور کتنا پھیلانا اور اس کو سمیٹنا کیسے ہے۔ جب کہانی کی رفتار پر آپ کی مکمل گرفت ہو اور کہانی آپ کے ہاتھ سے نہ نکلے۔ اکثر ہم اس طرح کے تبصرے ناولز اور ڈرامے پر سنتے ہیں کہ کہانی رائٹر کے ہاتھ سے نکل گئی ہے یا اب اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ میں ہوں مریم صدیقی اور ایک بار پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم ایک رائٹنگ کمیونٹی ہیں، ہم یہاں پر لکھنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ کو بتائیے ضرورت ہے رائٹنگ ٹیکنیکس، رائٹنگ ٹپس اور مختلف وہ ناول لکھنے کے طریقہ کار۔ تو اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری کمیونٹی کو جوائن کر لیں۔ جلدی ہم اپنا ایک ادبی پلیٹ فارم لانچ کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسی ویب سائٹ جہاں پر آپ اپنے ناولز، افسانے، آرٹیکلز وغیرہ شائع کروا سکیں گے۔ تو اگر آپ پبلشنگ کے حوالے سے وہ تفصیلات چاہتے ہیں تو مجھے واٹس ایپ کریں یا ای میل کریں، میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر دوں گی۔ جلدی ہم اپنی ویب سائٹ لائیو کریں گے، اور اگر ویب سائٹ کے حوالے سے کوئی بھی کویسچن آپ پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ کتابیں ہم ایک ہی سانس میں پڑھ ڈالتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور صبح سے پہلے ختم کر دیتے ہیں، جبکہ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک صفحہ پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور ہم انہیں ادھورا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ بھلا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور وہ ہے ناول کی رفتار، یعنی پیس۔ تو آئیے آج ہم اسی بات کو تھوڑا سا تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ پیس کیا ہے اور ایک لکھنے والے کے طور پر آپ اسے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یقین مانیں یہ کوئی بہت پیچیدہ چیز نہیں ہے، بس تھوڑی سی سمجھ بوجھ اور ٹیکنیک کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ناول میں رفتار یا پیس ہے کیا۔ دیکھیں، اسے اگر میں آپ کو سادہ لفظوں میں سمجھاؤں تو جیسے آپ کوئی کہانی سن رہے ہوں، کبھی کہانی بہت تیزی سے آگے بڑھتی ہے، واقعات ایک کے بعد ایک ہوتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے جیسے وقت کو پر لگ گئے ہوں، اور کبھی کہانی اتنی آہستہ اچھلتی ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل بیان کی جاتی ہے، کرداروں کے احساسات اور خیالات کو کھول کھول کر بیان کیا جاتا ہے، اور آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے گھڑی کی سوئیاں بہت سست ہو گئی ہیں۔ یہی دراصل ناول کی رفتار ہے۔ دراصل یہ ایک مصنف کا فن ہے کہ وہ الفاظ، جملے، پیراگراف اور پورے کے پورے مناظر کے ذریعے کہانی کی معلومات اور واقعات کی پیشکش کو کیسے کنٹرول کرتا ہے، یعنی قاری کو یہ محسوس کرانا کہ کہانی کتنی تیزی یا کتنی آہستہ سے آگے بڑھ رہی ہے۔ آپ اس کی مثال ایسے لے سکتے ہیں جیسے آپ ایک سڑک پر گاڑی چلا رہے ہوں۔ سوچیں، جب آپ ایک کھلے ہائی وے پر ہوتے ہیں تو آپ گاڑی کی رفتار تیز رکھتے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ آپ کو منزل پر جلدی پہنچنا ہوتا ہے اور راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ کسی گنجان آباد بازار یا بچوں کے کھیل کے میدان کے قریب سے گزرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ اپنی رفتار سست کر لیتے ہیں تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچے اور آپ ہر چیز کو غور سے دیکھ سکیں۔ بالکل یہی کام ایک مصنف اپنی کہانی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ناول میں رفتار کب تیز کرنی ہے اور کب سست۔ اس کے پیچھے ایک واضح مقصد ہوتا ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات، جب کہانی میں کوئی ایکشن یا سسپنس کا منظر ہو تو رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ کہانی میں جب کوئی ایکشن یا سسپنس کا منظر ہو تو رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ مثلاً فرض کریں آپ ایک تھرلر ناول پڑھ رہے ہیں اور کوئی جاسوس کسی ویلن کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس وقت مصنف چھوٹے جملے استعمال کرتا ہے، جیسے وہ بھاگا، گلی میں مڑا، پیچھے سے آتی قدموں کی آہٹ اور اچانک گولی چلی۔ یہاں ہر چیز بہت تیزی سے ہوتی ہے کیونکہ قاری کو دل تھام کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کمرے میں آگ لگی ہے اور کردار بچنے کی کوشش کر رہا ہے تو مصنف لمحہ بلمحہ کی کارروائی کو تیزی سے بیان کرے گا۔ دوسری بات، جب کرداروں کے درمیان مکالمے بہت چست اور مختصر ہوں تو کہانی آگے بڑھتی ہے اور رفتار تیز لگتی ہے، جیسے کیا ہوا، حادثہ، کب، ابھی۔ یہاں وقت ضائع نہیں ہوتا اور معلومات تیزی سے پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ چھوٹے جملے اور پیراگراف استعمال کرتے ہیں، پر کریں ایک چھوٹا سا جملہ جیسے وہ گر گیا، اس کو پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ بس ایک لمحہ۔ اسی طرح جب آپ کئی چھوٹے پیراگراف ہوتے ہیں تو قاری تیزی سے ایک سے دوسرے پر منتقل ہوتا رہتا ہے۔
اسی طرح جب مصنف تفصیلات میں زیادہ نہیں جاتا، یعنی اگر مصنف کسی منظر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان کرنے کے بجائے صرف اہم نکات بتاتا ہے تو رفتار تیز رہتی ہے۔ جب کہانی میں بہت سارے واقعات ایک ساتھ یا جلدی جلدی پیش آ رہے ہوں، قاری کو لگتا ہے جسے واقعات کا ایک ریلا بہہ رہا ہے اور وہ اس میں بہتا چلا جاتا ہے، تب بھی آپ کی کہانی کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ جب کہانی میں ایکشن یا سسپنس کا سین ہو، جب واقعات مکالموں کو مختصر لکھا جائے، جب زیادہ گہرائی میں جائے بغیر مختصر بات کی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی کی رفتار تیز ہے۔ اب اس کے بالکل برعکس سست رفتار کب ہوتی ہے؟ جب مصنف کو کرداروں کی گہرائی یا ان کی نشو و نما، کریکٹر ڈیولپمنٹ دکھانی ہو۔ مثلاً اگر ایک کردار کسی مشکل سے گزرا ہے اور مصنف کو اس کے اندرونی احساسات، اس کے خیالات، اس کے دکھ، اس کی خوشی کو باریکی سے بیان کرنا ہے، تو وہ تفصیل میں جائے گا اور رفتار خود بخود سست ہو جائے گی۔ جیسے اس کی آنکھوں میں ایک پرانی اداسی تھی جو برسوں کی تنہائی کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ گہرے سے سمندر کی طرح تھی جس کے اندر بہت سے راز دفن تھے اور ہر موج اس کی خاموشی کو اور گہرا کرتی تھی۔ دیکھا آپ نے کہ جب ہم تفصیل بیان کرتے ہیں تو کہانی کی رفتار خود بخود سست پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ کردار کی اندرونی کیفیت کی عکاسی تھی۔ اسی طرح جب ہمیں ماحول کی تفصیل یعنی سیٹنگ ڈسکرپشن بیان کرنی ہو تو بھی ہم اپنی رفتار سست رکھتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کسی خوبصورت پہاڑی علاقے کا ذکر کر رہے ہیں جہاں ہر طرف برف پوش چوٹیاں ہیں، نیلے گہرے پانیوں والی ندیاں بہہ رہی ہیں اور پرندوں کی آوازیں گونج رہی ہیں، تو کیا آپ اسے تیزی سے بیان کریں گے؟ نہیں نا، آپ ہر چیز کو تفصیل سے دکھائیں گے تاکہ قاری اپنے ذہن میں وہ مناظر دیکھ سکے۔ اسی طرح جب کہانی میں فلسفانہ مکالمے یا کردار کی اندرونی سوچ انٹرنل مونولوگز ہوں، جہاں کردار کسی گہرے مسئلے پر غور کر رہا ہو یا کسی اور کردار سے زندگی کے فلسفے پر بحث کر رہا ہو، وہاں جملے اور مکالمے لمبے ہو جاتے ہیں، طویل مکالمے لکھے جاتے ہیں اور رفتار سست ہو جاتی ہے۔ اگر میں اس کا موازنہ تیز رفتار سے کروں تو تیز رفتار میں ہم اپنے مکالمے اور جملوں کو مختصر رکھتے ہیں، جبکہ سست رفتار کے لیے ہم ان جملوں کو تفصیل فراہم کرتے ہیں، ہم چیزوں کو باریکی سے تفصیل سے گہرائی میں جا کر بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح لمبے جملے اور لمبے پیراگراف استعمال کرتے ہیں، یہ قاری کو زیادہ وقت دیتے ہیں سوچنے اور جذب کرنے کا، جس سے رفتار سست محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ سسپنس بڑھانے کے لیے کسی واقعے کو جان بوجھ کر آہستہ آہستہ بیان کرتے ہیں، یہ قاری کی بے چینی کو بڑھاتا ہے اور اسے اگلے صفحے پر جانے پر مجبور کرتا ہے۔ آپ اپنے یہاں پہ سسپنس نہیں لکھنا، سسپنس لکھنے کے لیے آپ تیز رفتار استعمال کریں گے، لیکن سسپنس تک جانے والی جو سیڑھی ہے، جب آپ نے ایک سسپنس آپ بلڈ کر رہے ہیں تب آپ سست رفتار میں لکھیں گے، اور جب سسپنس یعنی آپ کا کلائمیکس آ جائے گا یا آپ کا جو ہے وہ سسپنس آ جائے گا تب آپ اسے تیز رفتار سے لکھیں گے۔ تو اس طرح کیا ہوگا، کہانی پر آپ کی مکمل گرفت اور مکمل کنٹرول رہے گا۔ اسی طرح جب کہانی میں فلیش بیک کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کہانی جب ماضی میں چلی جاتی ہے تو یہ کہانی کے مرکزی دھارے میں ایک وقفہ لاتی ہے اور رفتار کو سست کر دیتی ہے۔ تو اب آتا ہے وہ اہم مرحلہ کہ لکھتے وقت پیس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ یعنی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جب ہم ایکشنز یا تھرلر سینز لکھیں گے تو ہم اسے فاسٹ پیس میں لکھیں گے۔ کوئی کاروائی ہو رہی ہو تو وہ تیز رفتار میں لکھی جائے گی، جیسے قتل کا سین، ایکسیڈنٹ یا کوئی بھی جرم، اسنیچنگ وغیرہ، یا کوئی کام جس میں حرکت ہے، ایکشن ہے، وہ تمام جو ہے وہ تیز رفتار میں لکھے جائیں گے۔ اسی طرح جب ہم کردار کے احساسات، جذبات کے کیفیات بیان کرنی ہو یا پھر جب ہمیں کسی جگہ یا شخص کا تعارف دینا ہو تو وہاں ہم سست رفتار میں لکھیں گے۔ اب ہم ان مناظر کو کیسے لکھیں گے، آئیے یہ سمجھ لیتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہاں تک کی میری بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ جب ہم ایکشن پر کام کریں گے تو ہماری رفتار تیز ہوگی اور جب ہم ایموشنز پر کام کریں گے تو ہماری رفتار سست ہوگی۔ اب اصل میں فن یہ ہے کہ ایک عام کہانی کو ایک شاندار ناول میں بدل دیتا ہے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں، بس کچھ ٹیکنیکس ہیں جنہیں اپنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جب بھی کوئی منظر لکھیں تو خود سے پوچھیں اس منظر کا مقصد کیا ہے، کہ کیا میں یہاں پہ کوئی ایکشن دکھانا چاہتا ہوں، کسی کردار کے جذبات بیان کرنے ہیں یا کسی جگہ کی خوبصورتی دکھانی ہے۔ ایک بار جب آپ مقصد سمجھ جائیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو اپنی کہانی کی رفتار تیز رکھنی ہے یا سست رکھنی ہے۔ مثلاً اگر مقصد ایکشن ہے تو آپ تیز رفتار رکھیں گے، اگر کردار کی نفسیات دکھانی ہے تو آپ کی رفتار خود بخود سست ہو جائے گی۔
اس کے علاوہ آپ جملوں کی لمبائی کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ یہ ایک بہت اہم ٹول ہے، جب آپ کہانی کی رفتار تیز کرنا چاہیں تو مختصر اور چھوٹے جملے استعمال کریں، جیسے وہ بھاگا، دروازہ ٹوٹا، شور اٹھا۔ قاری کو انہیں پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اس کے برعکس جب آپ رفتار کو سست کرنا چاہیں تو لمبے، تفصیلی اور وضاحت سے بھرپور جملے لکھیں۔ مثال کے طور پر، وہ گہرے جنگل میں چلتا رہا جہاں سورج کی کرنیں بمشکل گھنے درختوں کی شاخوں سے چن کر زمین پر ایک پراسرار روشنی بکھیر رہی تھی، اور ہوا میں مٹی اور نم پتیوں کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جملہ قاری کو ٹھہر ٹھہر کر ہر لفظ کا مزہ لینے کا موقع دیتا ہے۔ جملوں کی طرح چھوٹے پیراگراف بھی رفتار کو تیز کرتے ہیں۔ قاری تیزی سے ایک دوسرے پر جاتا ہے، لیکن جب آپ بڑے اور لمبے پیراگراف استعمال کرتے ہیں تو یہ قاری کو ایک جگہ زیادہ دیر تک ٹھہراتے ہیں، معلومات کو ہضم کرنے کا موقع دیتے ہیں، جس سے رفتار سست ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تفصیلات ناول کی جان ہوتی ہیں، لیکن انہیں سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ جب آپ رفتار تیز رکھنا چاہیں تو صرف ضروری تفصیلات دیں، فضول تفصیلات کو چھوڑ دیں۔ لیکن جب آپ رفتار سست کرنا چاہیں تو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر رنگ، ہر آواز، ہر احساس کو باریکی سے بیان کریں۔ اس نے ہاتھ ہلایا، تیز رفتار۔ اب آپ نے جب تیز رفتار میں اپنے جملے کو لکھنا ہے تو آپ لکھیں گے اس نے ہاتھ ہلایا۔ اگر یہی جملہ آپ کو سست رفتار میں لکھنا ہے تو آپ اسے کچھ اس طرح لکھیں گے: اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کو آہستہ سے اٹھایا، اس کی انگلیوں میں کمزوری تھی اور چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ تھی جو جلد ہی آنسوؤں میں بدل گئی۔ اسی طرح اگر آپ تیزی چاہتے ہیں تو کرداروں کے مکالمے مختصر، براہ راست اور مقصد سے بھرپور رکھیں، جیسے تم کہاں ہو، میں آ رہا ہوں، جلدی کرو۔ اس کے برعکس اگر آپ سست رفتار چاہتے ہیں تو مکالمے لمبے، تفصیلی، جذباتی اور فلسفیانہ ہو سکتے ہیں، جہاں کردار ایک دوسرے سے گہرے موضوعات پر بات کرتے ہیں یا آپ اپنے اندرونی خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ شو ڈونٹ ٹیل کی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے بھی اپنی رفتار کو سست اور آہستہ کر سکتے ہیں۔ یہ اصول رفتار کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو بتاتے ہیں، یعنی آپ پہل کے تھرو لکھتے ہیں، تو یہ تیز ہوتا ہے۔ مثلاً وہ اداس تھا، لیکن جب آپ اسے دکھاتے ہیں یعنی شو کرتے ہیں تو یہ سست ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ تفصیلات دیتے ہیں، جیسے اس کے چہرے پر گہری مایوسی چھائی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں خالی نظر آ رہی تھیں، اور اس کے کندھے اس طرح جھکے ہوئے تھے جیسے دنیا کا سارا بوجھ اس پر آن پڑا ہو۔ آپ نے دیکھا، دوسرا جملہ قاری کو زیادہ دیر روکتا ہے اور اسے منظر میں کھینچتا ہے۔ آپ اپنی کہانی میں واقعات کو کس رفتار سے اور کس ترتیب میں پیش کرتے ہیں، یہ بھی رفتار کا تعین کرتا ہے۔ اگر آپ بہت سے واقعات کو جلدی جلدی ایک کے بعد ایک دکھا دیں گے تو رفتار تیز ہوگی، لیکن اگر آپ ایک ہی واقعے کی مختلف جہتوں کو کھول کر بیان کریں گے تو رفتار سست ہوگی۔ آخری اور اہم بات، غیر ضروری تکرار سے گریز کریں۔ اگر کوئی بات یا تفصیل پہلے ہی واضح ہو چکی ہے تو اسے بار بار دہرانے سے کہانی سست اور بورنگ ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ ہر جملے اور ہر پیراگراف کا مقصد جانیں۔ اب دیکھیں یہ جو آپ اب یہ سوچیں گے کہ یہ کن لوگوں کے لیے کہ ہم اپنی رفتار کو کیسے کنٹرول کریں۔ دیکھیں بہت سارے رائٹرز یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کہانی سوچی اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ان کے ذہن میں کہانی کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے، مختصر کہانی ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں جلدی جلدی سینز کو لے کر اپنی کہانی کو ختم کر دیتے ہیں، اور پھر انہیں لگتا ہے کہ یہ تو مختصر سی کہانی ہے، یہ تو ناول بنا ہی نہیں۔ تو ہمیں اس کو پھیلانے کے لیے کمبینیشن میں لکھنا پڑے گا۔ کچھ سینز آپ کے تیز رفتار ہونے چاہیے اور کچھ سینز آپ کے سست رفتار میں لکھے جانے چاہیے، جن میں آپ بھرپور منظر نگاری کریں، مکالمہ نگاری کریں، جس میں آپ اپنے بیانیے میں اور جو ہے وہ تفصیلات فراہم کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی کہانی تھوڑی سی پھیلے گی جو ہے وہ، اور جب آپ نے کہانی اپنے سست رفتار مناظر کے ذریعے آپ اپنی کہانی کو پھیلائیں گے اور تیز رفتار مناظر کے ذریعے اس کو سمیٹیں گے۔ تو اصل جو ناول لکھنے کا فن ہے وہ یہی ہے کہ آپ ناول کو پھیلانا بھی جانتے ہو اور اس کو ایک مٹھی میں سمیٹ لینا بھی جانتے ہوں۔ یاد رکھیں، ناول کی رفتار کوئی سخت یا ایک جیسی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک فلیکسیبل ٹول ہے جسے ایک مصنف اپنی کہانی کی ضرورت کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک موسیقار اپنے ساز پر مختلف دھنیں بجاتا ہے، کبھی تیز، کبھی سست، لیکن ہر دھن کا اپنا ایک مقصد اور اپنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ ایک کامیاب ناول نگار وہی ہے جو اپنی کہانی کی روح کو سمجھے، اس کی اتار چڑھاؤ کو محسوس کرے اور پھر اس کے مطابق رفتار کا انتخاب کرے۔ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں، یہ مشق، تجربے اور مسلسل لکھنے سے آتا ہے۔ تو گھبرائیے مت اور لکھتے رہیے۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوال ہے تو بے جھجک پوچھیں، کیونکہ لکھنے کا سفر ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اگلی بار کسی نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔